Assalamu alaikum ji, my name is Mia Mubin Shafat and welcome to Social Pulse and we are starting a new program اور اس میں ہم آپ کو جو ایونٹس ہیں وچ آر امپیکٹنگ اور ڈیلی لائفز جو ہمارے ملک میں ہمارے ریجن میں اور وائڈر ورلڈ میں ہو رہا ہے سو ویل بی برنگنگ دوز نیوز اینڈ انالیسز ٹو یو اینڈ ویل بی کورنگ دیم ان ڈیپتھ اور ہم اس کو پورا کانٹیکسچولائز بھی کریں گے کہ ہاؤ اٹس امپیکٹنگ اس اینڈ واٹس دا وے فارورڈ. سو وی ول گیو آؤٹ 2 bits اباؤٹ اٹ. تو پھر آج ہم جس ایشو پہ بات کریں گے وہ دا ویری انفارچونیٹ بلاسٹ ان پشاور. سو پشاور نے بہت خون دیکھ لیا ہے, پشاور میں بہت سارا خون بہا ہے اور پشاور نے بڑے ٹریجک انسیڈنٹ دیکھ لیے ہیں جس نے بارہا ہماری قوم کو شیک کیا ہے. انفیکٹ ایز دے سے ان انگلش اٹ ہیز شیکن اس ٹو اٹس کور. اس میں ہم نے انفارچونیٹلی ہمارے بچے معصوم پھولوں کی طرح کے بچے جن کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا, وہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا. اور اب ایک اور بہت بڑا ثانیہ 92 پولیس والوں کو ایک سوسائڈ بومبنگ کے اندر شہید کر دیا گیا اور مسجد بھی شہید ہو گئی اور 150 سے زیادہ لوگ ابھی تک انجرڈ ہیں. اور ہم آپ کو آج آپ سے ہم بات کریں 31 جنوری کو ابھی بھی ریسکیو آپریشن ادھر چل رہا ہے ویئر دے ریکورنگ ڈیڈ باڈیز اینڈ ہوپ فلی سم پیپل ہو ہیو سروائیوڈ. تو ابھی تک دس از ناٹ دا فائنل کاؤنٹ اور ایک بہت ہی ٹریجک انسیڈنٹ ہے. اب اگر ہم اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں تو جس جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ایک پشاور کا انتہائی سیکیور ایریا ہے. ادھر پاس ہی ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے, اس کے پاس ہی گورنر ہاؤس ہے, اس کے پاس ہی آرمی کی انسٹالیشنز ہیں, سب سے زیادہ سیکریٹریٹ ہے جب پورے صوبے کا جو ہائر آفیشلز ہیں وہ وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں. اور ادھر جانے کی ایکسیس بھی بڑی ریسٹرکٹیڈ ہے, راستے میں ڈفرینٹ چیک پوسٹ ہیں, اس کے باوجود یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. تو اس کے پیچھے کیا عوامل کیا ہیں, اور آپ کو یہ بھی بات ذہن نشین کرنی ہوگی کہ آئے دن آلموسٹ ڈیلی ایک پولیس از انڈر اٹیک اور ہر روز کہیں نہ کہیں شہادت ہو رہی ہے. سو اس سب چیزوں کو روکنا پڑے گا اور اس میں ایک ملٹیپل اس کے پرابلمز ہیں, مگر اس میں ہم جس چیز پہ ایمفسس دیں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیٹ ہے اس کی کیا پالیسیز رہی ہیں. اب ہر آئے دن ایک ڈفرینٹ پالیسی آ جاتی ہے. پہلے نیپ آئی, نیشنل ایکشن پلان, اس کے تحت کام ہو رہا تھا. پھر کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے, پھر آپ دوبارہ اس پہ چلے جاتے ہیں. تو اسٹیٹ اٹ سیلف ایک کنفیوژن کا شکار رہتی ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس پرابلم. اور یہ جب تک آپ اسٹیٹ یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی اور سب اسٹیک ہولڈرز, اس میں ہم صرف گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں, اس کے اندر ہمارے پولیٹیشنز چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں, ہماری ایون جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی, دس آل نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ کم اپ ود اے روڈ پلان کہ اس کو ہم ٹیکل کیسے کریں گے. بیکاز بہت سارے ہم نے جانیں ضائع کر دیں, ہمارے بچے شہید ہو گئے اور اب یہ پشاور میں اتنا بڑا سانحہ. تو یہ جو ملک ہے اس نے اس پرابلم سے کیسے نکلنا ہے. سو یہ ونس اینڈ فار آل دس شوڈ بی ڈیسائیڈڈ اور اس کے بعد دین اٹ شوڈ بی امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اور اسپیشلی یہ جو سیکورٹی لیپسز اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے, بیکاز وی انڈرسٹینڈ کہ سے اگر 100 حملے پلان کرتے ہیں ٹیررسٹ تو اس میں سے ایک کامیاب ہو جائے تو وہ ایک گلیئرنگ ہمارے سامنے آ جاتا ہے, 99 کا شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو. بٹ تھنگ از یہ ایک بھی بہت زیادہ ہے, اور اسپیشلی جب آپ کا جو اس میں اموات ہیں وہ اتنی زیادہ 100 کے قریب لوگ مر جائیں. اسی طرح پہلے بھی پشاور نے بڑا کچھ دیکھ لیا, اور یہ جو لہر ہے ایک پوری ٹیررزم کی اس ملک میں آئی ہوئی, اس لہر کو فی الفور ختم ہونا چاہیے اور اس کے خلاف ایک اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے. اور ہمارے پر بھی ایز اے شہری یہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں کہ کیسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور ہم اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو بتائیں کہ اگر ہمیں کوئی بھی شک آیا, تاکہ ہم میں سے کوئی بھی ایک چھوٹی سی ہماری دی گئی معلومات کسی بڑے سانحے کو روک سکتی ہیں. مگر اس میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ آف کورس ہماری گورنمنٹ کی ہے, چاہے وہ صوبائی گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہوں, کہ ان کو اپنے ایفرٹس ریڈبل کرنے ہیں اور انہیں ایسی پھر پالیسیز لے کر آنی ہے کہ جس کے اندر سب کو پتہ ہو کہ ملک نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور ہم نے کس طرح اس مینس کو, اس دہشت گردی کو اس ملک میں ختم کرنا ہے. بیکاز اگر جس مذہب کے نام پہ بھی اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسجد بھی شہید ہو گئی اور اس میں نہ جانے کتنے قرآن پاک ہوئیں گے
جس کی بے حرمتی ہوگی. اور کتنے بیچارے جو نمازی ادھر نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے, اللہ کو یاد کرنے آئے تھے, ان کو شہید کر دیا گیا. تو اس سب چیزوں کو ختم کرنا ہے, اور اسے ہمیں ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر اور ایز اے قوم اس کو ختم کرنا پڑے گا. سو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جی ہم اس طرح کے سانے نہ ہوں, اور اللہ محفوظ رکھے ہماری پولیس کو, ہماری آرم فورسز کو. اور سیکنڈلی جو ہم پہ ذمہ داری ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے اور ہمارے آفیشلز اپنی ذمہ داری پوری کریں, اور اپنی پالیسیز کے ذریعے, اپنی حکمت عملی کے ذریعے اس چیز کو انشور کریں کہ دوبارہ ایسا سانحہ نہ ہو. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اور اس کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے ملیں گے. تھینک یو.